بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کاشف لاہور سے سوال کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اپنی نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا، کیا یہ بات سچ ہے؟ اور اگر سچ ہے تو عموماً ماں کے لیے ایسا کرنا جائز ہے گھر میں؟ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی صریح روایت تو نہیں ملتی، لیکن اس کے معنی کے اعتبار سے ایک روایت ملتی ہے۔ تو اس لیے اصول یاد رکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور ماں آواز دے اور ماں مشکل میں ہو یا کوئی بھی فرد والدین میں سے مشکل کے اندر ہو تو فرض نماز بھی توڑ دینا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ عام حالات میں ہیں اور والدین بھی عام حالات میں ہیں اور آواز دیں تو اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز کو توڑ دیں۔ فرض نماز کسی کے لیے بھی توڑنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جان بچانا مقصود ہو تو پھر فرض نماز توڑنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی نماز توڑ دیں گے تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اور فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز جاری رکھیں۔ اگلا سوال محمد حنیف کا سوال ہے کہ جب اذانیں شروع ہوتی ہیں تو جماعت کے وقت تک کسی نہ کسی مسجد سے اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس دوران وضو کے لیے رفع حاجت کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جب اذان ہو تو اس کا جواب دینا بالقدم بھی لازم ہوتا ہے، بالفعل بھی لازم ہوتا ہے، اور بالقول بھی لازم ہوتا ہے۔ بالفعل یا بالقدم جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ فی الفور وضو کریں اور نماز کے لیے حاضر ہو جائیں، اور زبان کے ساتھ جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو مؤذن کہے اس کے جواب میں کہا جائے۔ جب وہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر رفع حاجت کے معاملے میں طبیعت کا تقاضا یہ ہو کہ طبیعت بوجھل ہو یا پھر صحت کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہو تو ایسی صورت میں اذان کے دوران بھی اگر آپ رفع حاجت کے لیے چلے جائیں گے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آداب کا تقاضا یہی ہے کہ مکمل اذان سننے کے بعد اس کا جواب دیں اور اس کے بعد ہی رفع حاجت والے معاملات کریں۔ تو اصول یاد رکھیں کہ جب مجبوری پائی جائے، حاجت شدیدہ ہو، تو پھر اگر کوئی بندہ ایسے حالات کے اندر واش روم میں چلا جائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگلا سوال فضل مختار ملتان سے سوال کر رہے ہیں کہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے سرنج کے ذریعے جو خون لیا جاتا ہے کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ ہر بہنے والے خون کے حوالے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ فقہائے احناف جو ہیں ان کے اصولوں کے مطابق بہتا ہوا خون جب جسم سے نکلتا ہے، چونکہ وہ نجاست ہے اور نجاست جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب کسی نے سرنج کے ذریعے اتنا خون نکالا کہ جو بہنے کے حکم میں ہو تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ اور یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ اختلاف سے بچنے کے لیے، یعنی کچھ فقہا کہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، کچھ کہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا، تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وضو کو دوبارہ سے کر لیا جائے۔ اگلا سوال قاسم راولپنڈی سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو جو وطر میں کچھ اور کیا پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، وطر کی نماز کے اندر تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، اور واجب ادا کریں گے تب ہی ادا ہوگا۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ کسی کو دعائے قنوت نہیں یاد تو جتنی دیر تک یاد نہیں ہوتی اتنی دیر تک جو بھی دعائے معصورہ اس کو آتی ہو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ الی آخرہ، یا کوئی بھی جو دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو عربی کے اندر، اس کو تب تک پڑھ لے، لیکن فی الفور دعائے قنوت کو یاد کرے کہ اصل وہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف
مختلف قسم کی دعائے قنوت وہ ملتی ہیں، تو اگر ایک دعائے قنوت نہیں یاد تو دوسری پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگلا سوال وحید کا سوال یہ ہے کہ کیا یونیورسٹی کی لائبریری میں جماعت کے ساتھ یا اکیلے نماز قبول ہو جائے گی جہاں اتنی ساری تصاویر ہوں؟ دیکھیں، تصویر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا سخت فرمان ہے کہ اشد العذاب کے لفظ آتے ہیں حدیث میں کہ سخت ترین عذاب دیا جائے گا مصورین کو جو جانداروں کی تصاویر بناتے ہیں۔ لیکن اصول یاد رکھیں کہ جہاں پر تصویر بطور تعظیم لٹکائی ہو تو وہ کبیرہ گناہ کے اندر شمار ہوگی، اور اگر سامنے تصویر ہے نماز نہیں ہوگی، دائیں طرف تصویر ہے نماز نہیں ہوگی۔ فقہا نے لکھا کہ اگر بالفرض بائیں طرف تصویر یا پیچھے تصویر ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، تاہم ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تصاویر یا کوئی بھی ایسے نقش و نگار کہ جن کی وجہ سے نماز کے اندر خلل واقع ہو، وہاں پر نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تاہم جو اصول ابھی ذکر کیا اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے، نماز انشاءاللہ العزیز قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کے عین مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مفتی سخاوت منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔